قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو کچھ بھی ہے ان کی مہربانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو کچھ بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا یہی میری زندگانی ہے نعت محبوب داور سند ہو گئی نعت محبوب داور سند ہو گئی فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی اور مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی میں مشکور ہوں جناب ایس ایس اسٹوڈیو اینڈ ساؤنڈ پنجیڑا کوٹلی آزاد کی کشمیر کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے بندہ نچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں ان کے اسٹوڈیو کی زینت بن سکوں اور آج کا پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماسٹر نذیر حسین شاد صاحب آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے اور بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد آصف اتاری اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں آل نبی اولاد علی پیر سید ذیشان حسین گیلانی صاحب اور ثناخان مصطفیٰ حافظ ساجد قادری صاحب اور اس کے ساتھ تشریف فرما ہیں ثناخان مصطفیٰ حافظ عثمان اتاری صاحب۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایس ایس اسٹوڈیو اینڈ ساؤنڈ سسٹم کی ٹیم کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ حمد بارک تعالیٰ کے چاند اشعار اور اس کے بعد پھر میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ ہم پر بھی ہو تیرا کرم، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پر ہم کو یقین ہے۔ ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پر ہم کو یقین ہے۔ سامعین و ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے مولا مجھے میری امت کا گناہگار ترین شخص دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ فلاں بازار میں چلے جاؤ، جو سب سے پہلے صبح سب سے پہلے جو آدمی گزرے گا وہ تیری امت کا گناہگار ترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سر رات ہی وہاں چلے گئے اور انتظار کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی تھی کہ وہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں۔ جو ہی صبح پھوٹی تو دور سے دو سائے نظر آئے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہی شخص آ رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پر بوجھ آ گیا۔ نبی جب اپنی امت کے گناہوں کو دیکھتا ہے تو خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کی طبیعت پر بوجھ آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پر بوجھ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا مولا اس بوجھ کا کیا حل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری امت کا نیک ترین شخص دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسی چوک پر کھڑے رہو اور رات کو جو سب سے آخری شخص گزرے گا وہ تیری امت کا نیک ترین شخص ہوگا۔ سامعین و ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام سر شام وہاں پہنچ گئے، انتظار کرنے لگے۔ بازار چل رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ بازار بند ہونا شروع ہو گیا، لوگ اکا دکا جا رہے ہیں۔ وہ شخص جو صبح گزرا تھا وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں سے گزرا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس شخص کے بعد کوئی بندہ نہ گزرا۔ صبح ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا مولا کیا ماجرا ہے؟ جب میں نے اپنی امت کا گنہگار ترین شخص دیکھنا چاہا تو مجھے تو نے یہی شخص دکھایا، اور جب میں اپنی امت کا نیک ترین شخص دیکھنا چاہا تو نے مجھے یہی شخص دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ جب صبح گزرا تھا بازار میں گیا اور بازار بند تھا، یہ بیٹے کو لے کر پہاڑیوں میں سیر کرنے چلا گیا۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے تو کہا تھا کہ میں بازار میں جا رہا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا کہ بازار ابھی بند ہے، کچھ دیر ان پہاڑیوں میں سیر کر لو، اس کے بعد پھر بازار میں چلتے ہیں۔ بچے کی عادت ہوتی ہے وہ سوال پہ سوال کرتا ہے کہ ابا جان کیا ان پہاڑیوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ کہنے لگا جی بیٹا ان پہاڑیوں سے بڑے بھی پہاڑ ہوتے ہیں۔ بیٹا پھر سوال کرتا ہے کہ ابا جان کیا کائنات میں ان پہاڑوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو باپ کہنے لگا جی بیٹا کائنات میں پہاڑوں سے بڑے دریا ہوتے ہیں۔ بیٹا پھر سوال کرتا ہے ابا جان کیا کائنات میں پہاڑوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو باپ کہتا ہے جی بیٹا کائنات میں پہاڑوں سے بڑے دریاؤں سے بڑے سمندر ہوتے ہیں۔ پھر بیٹا سوال کرتا ہے کہ ابا جان کیا کائنات میں سمندر سے کوئی بڑی چیز ہے؟ تو باپ کہتا ہے جی بیٹا کائنات میں سمندر سے بڑی دنیا ہے۔ پھر بیٹا سوال کرتا ہے کہ ابا جان کیا دنیا سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ جواب دیتا ہے کہ بیٹا کائنات میں دنیا سے بڑی سورج سیارے ہوتے ہیں۔ بیٹا پھر سوال کرتا ہے کیا ابا جان سورج اور سیاروں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو باپ کی گردن جھک جاتی ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا کائنات میں سب سے بڑے سورج اور سیارے ہوتے ہیں، اگر سورج اور سیاروں سے کوئی بڑی چیز ہے تو وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پھر بیٹا سوال کرتا ہے کہ ابا جان کیا آپ کے گناہوں سے کوئی بڑی چیز ہے؟ تو باپ کہتا ہے جی بیٹا کائنات میں میرے گناہ سب سے زیادہ ہیں اور میرے گناہوں سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ کلمات اس کی زبان سے نکلنے ہی تھے، گردن چکی ہوئی ہے، آنسو نکل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ مجھے حیا آئی کہ اتنے گناہوں کے باوجود اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور میری رحمت کو وسیع سمجھتا ہے، تو میں پھر بھی اسے زمانے کا گناہگار ترین شخص سمجھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مجھے حیا آئی اور میں نے اس کے تمام گناہ نیکیوں اور حسنات میں تبدیل کر دیے۔ اس لیے شعر کہتا ہے کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پر ہم کو یقین ہے، تیرے کرم پر ہم کو یقین ہے۔ سامعین و ناظرین، محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔
تو میں تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کے لیے درخواست کروں گا آل نبی اولاد علی پیر سید ذیشان حسین گیلانی صاحب سے آپ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے اور سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ويل يومئذ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يركعون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ. حافظ محمد شان اتاری صاحب تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. سامعین، اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں استاد محترم حضرت علامہ مولانا صہیب مدنی صاحب اور استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم مدنی صاحب، اور ان کے ساتھ ہی نقیب ملت اسلامیہ شہنشاہ نقابت شاہکار نقابت محمد سلیم احمد صابری صاحب، آپ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں. سامعین، تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. شاعر کہتا ہے کہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے. سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے. جب بھی صبح افلاق نظر اٹھتی ہے ناصر، تو چاند تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. جب صبح افلاق نظر اٹھتی ہے ناصر، تو چاند تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، زمانے کا سلطان اپنی جگہ ہے. سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، زمانے کا سلطان اپنی جگہ ہے. ارے بدلتی ہیں آسمانی کتابیں، مگر میرے آقا کا قرآن اپنی جگہ ہے. کیونکہ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے، ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے. یہ سرور کونین کے آنے کی گڑی ہے. سرکار نے حسان کو منبر پہ بٹھایا، سرکار نے حسان کو منبر پہ بٹھایا.
آقا کے ثنا خوانوں کی توقیر بڑی ہے، آقا کے ثنا خوانوں کی توقیر بڑی ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ میں بلہائے عقیدت کے لیے گزارش کروں گا ثنا خوان مصطفیٰ حافظ محمد ذیشان عطاری صاحب، آپ مائک پر تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، بفضل خدا آج کی عظیم الشان پروقار محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ براہ راست میری مراد ایس ایس ساؤنڈ اینڈ اسٹوڈیو پنجیڑا کوٹلی آزاد کشمیر، ان کی کوششوں اور کاوشوں سے آج کی پروقار بزم کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایس ایس ساؤنڈ اینڈ اسٹوڈیو پنجیڑا کوٹلی آزاد کشمیر کہ جنہوں نے آج کی اس پروقار بزم کو سجایا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ماسٹر سائیں محمد نذیر شاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور بار بار میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو بلا تاخیر درود پاک سے آغاز کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے والمومایا، کعبے والمومایا، کعبے والمومایا، کعبے والمومایا، کعبے والمومایا، او ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا، او ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود پاک
پاک سے آغاز کرتا ہوں۔ اور بنا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی بلاغل اولا بلاغل اولا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسنت جمیع حسان ہی حسنت جمیع حسان ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور جسے بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ کلام نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نشیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا کلام لو مدینے کی تجلی سے
سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر و نور بشر و عیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور بشر و عیب کو چھوڑ، کہ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے کوئی اٹھنا آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے کوئی اٹھنا آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے کوئی اٹھنا آسان نہ تھا، یوں تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، یوں تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے
دو اشعار لو یار لو یار او حوالے رب دے تے میلے چار دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اور جس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے تبے غیرت دی او یاری کولو او سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی لے او مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا بے شرمی لے او مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے حافظ محمد ساجد قادری صاحب جو نعت مقبول رسول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. نقیب ملت اسلامیہ جناب سلیم احمد صابری صاحب کی فرمائش پر کلام. الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند. لفظوں کی انگوٹھی پہ نگینہ سجڑا ہے، لفظوں کی انگوٹھی پہ نگینہ سجڑا ہے. اور خورشید تیری راہ میں بکتا ہوا ایک جگنو، مہتاب تیرا ریزائے نقش کفیفہ ہے، مہتاب تیرا ریزائے نقش کفیفہ ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. سامعین ناظرین، آپ آسمان کو دور سے دیکھیں تو جھکائی ہوا نظر آتا ہے، جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور شاعر اس آسمان کے جھکے ہوئے دکھائی دینے کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں کہ یہ آسمان کیوں جھکا ہوا ہے. جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو آسمان نے آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا تھا. شاعر کی لطافت اور نزاکت کو دیکھیے کہ ایک بار ان کے نقش قدم کو چوم لیا تھا، ایک بار ان کے نقش قدم کو چوم لیا تھا. اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. اور قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر آماں کی، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر آماں کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے. قرآن نے قسم کھائی ہے
اس شہر آماں کی، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب شہر مکہ کی قسم، اس لیے نہیں کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں صفا و مروہ ہے۔ قرآن وجہ قسم بھی بیان کرتا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب جن گلیوں میں تم چلا کرتے ہو، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر آماں کی، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر آماں کی، جس شہر کی گلیوں کا، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ شاعر نے طویل نعت لکھی، آخر پر ہاتھ کھڑے کر دیے اور شاعر لکھتے ہیں کہ اب کون بیان کرے، اب کون بیان کرے مدحت تیری، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ اب میں گلہائے عقیدت کے لیے درخواست کروں گا آل نبی اولاد علی پیر سید شان حسین گیلانی صاحب، آپ مائک پر تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اٹھی جو پہلی نظر ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، اور ہجر نبی میں کیا کہاں بے اثر گئے، ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کے بگڑے بنا رہے ہیں، وہ سب کے بگڑے بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لٹا رہے ہیں، برے خزانے لٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں، اور کسی سائے صدا دینے کے زحمت کیوں ہو، اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، کھلا ہے کریم کا در، برے خزانے لٹا رہے، لٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے بلا ہو، کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لٹا رہے ہیں، برے خزانے لٹا رہے ہیں، کھلا اور فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، مہک کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے حضور تشریف لا رہے
बरोज़े महशर बाबा पुरसिश मुझे जो देखा फरिश्ते बोले बरोज़े महशर बाबा पुरसिश मुझे जो देखा फरिश्ते बोले फरिश्ते बोले इधर परेशान क्यों खड़े हो इधर परेशान क्यों खड़े हो तुम्हें तो आका बुला रहे हैं तुम्हें तो आका बुला रहे हैं इधर परेशान क्यों खड़े हो तुम्हें तो आका बुला रहे हैं तुम्हें तो आका बुला रहे हैं तुम्हें तो आका बुला रहे हैं एक झलक आज दिखा गुंबद हजरा के मकीन कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं और बसाए से इन्हें रोकना खुद नहीं आए मेहमान बुलाए हुए हैं तुम्हें तो आका बुला रहे हैं तुम्हें तो आका बुला रहे हैं खुला हुआ है करीम का दर और न उनके जैसा करीम देखा न ऐसा यतीम देखा न उनके जैसा करीम देखा न ऐसा यतीम देखा यतीम देखा ज़माना ठुकरा रहा है जिनको ज़माना ठुकरा रहा है जिनको उन्हें वो सीने लगा रहे हैं उन्हें वो सीने लगा रहे हैं ज़माना ठुकरा रहा है जिनको उन्हें वो सीने लगा रहे हैं खुला हुआ है
نبی کی توصیف اللہ نبی کی توصیف اللہ کے داد جبریل دے رہا ہے ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ ارے میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر میں، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ میری تو جولیاں ہیں مظفر بری ہوئی، میری تو جولیاں ہیں مظفر بری ہوئی، ارے مانگے اور وہ کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے اور وہ کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، کیونکہ کوئی نہ ہم کو دے سکے گا جو خاص نعمت حضور دیں گے، کوئی نہ ہم کو دے سکے گا جو خاص نعمت حضور دیں گے، دکھائیں گے وہ جمال اپنا اور دیکھنے کا شعور دیں گے، دکھائیں گے وہ جمال اپنا اور دیکھنے کا شعور دیں گے۔ میں جو بھی چیز مانگ لوں گا، میں جو بھی چیز مانگ لوں گا، مجھے یقین ہے حضور دیں گے، ضرور دیں گے، وہ اپنے لطف و کرم کا صدقہ حضور دیں گے، ضرور دیں گے، کیونکہ در نبی کا میں ہوں بیکاری، رہے گی نہ جولی میری خالی، کیونکہ بات بگڑی اسی چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، بات بگڑی اسی چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، جولی منگتوں کی اسی در سے بری دیکھی ہے، اب میری نگاہوں میں نیازی ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں نیازی ججتا نہیں کوئی، جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے، جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے، در نبی کا میں ہوں بیکاری، رہے گی نہ جولی میری خالی، میں کہیں سے بھی ان کو پکار لوں گا، مجھے یقین ہے کہ حضور دیں گے، ضرور دیں گے، کیونکہ جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں،
پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہو کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہو کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے حضرت علامہ مولانا مجیب الرحمن شامی صاحب، ان کا شکر گزار ہوں۔ اور ایک کلام کی فرمائش ہے کہ جہاں موت ہو وہاں زندگی حسین سے ہے، جہاں موت ہو وہاں زندگی حسین سے ہے، شب حیات میں روشنی حسین سے ہے، جہاں موت ہو وہاں زندگی حسین سے ہے، شب حیات میں روشنی حسین سے ہے۔ ارے ہماری یزیدیوں سے کبھی بنی ہی نہیں، ہماری یزیدیوں سے کبھی بنی ہی نہیں، ارے بنے بھی کیسے جب دوستی حسین سے ہے، بنے بھی کیسے جب دوستی حسین سے ہے۔ اللہ کا حبدان حسین ابن علی ہے، اللہ کا حبدان حسین ابن علی ہے، قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے، پشت نبی پہ سوار حسین ابن علی ہے۔ ارے یزیدیوں سے پوچھو اب جائیں گے کہاں، یزیدیوں سے پوچھو اب جائیں گے کہاں، کیونکہ جنت کا سردار تو حسین ابن علی ہے، جنت کا سردار تو حسین ابن علی ہے۔ اور رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ ارے میں کیوں کسی کے در سے مانگوں، مجھے زہرا کے لال دیتے ہیں، میں کیوں کسی کے در سے مانگوں، مجھے زہرا کے لال دیتے ہیں۔ اور یہ دل یاد سرکار بسانے کے لیے ہے، یہ دل یاد سرکار بسانے کے لیے ہے، یہ جان ان کے حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے آقا کا وسیلہ، جو بندوں کو مولا سے ملانے کے لیے ہے، اور ادائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، ادائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ارے جنت تو میرے آقا کے غلاموں کے لیے ہے، جنت تو میرے آقا کے غلاموں کے لیے ہے۔ سامعین و ناظرین، میں بلا تاخیر دعوت نعت دینے جا رہا ہوں ثناخان مصطفیٰ حافظ محمد عثمان قادری صاحب کو۔ آپ مائک پر تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں احترام کے قابل، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں انتہائی مشکوک ہوں، میری مراد ایس ایس ساؤنڈ اسٹوڈیو پنجیرہ کوٹلی آزاد کشمیر سے، کہ مجھے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے خدا
جسم میں میرے جب تک کہ جان رکھے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رکھے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رکھے کچھ رکھے یا نہ رکھے پر یہ دعا ہے دل کی آمین کچھ رکھے نہ رکھے پر یہ دعا ہے دل کی آمین نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رکھے نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رکھے درود پڑھنے سے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے ادب تو یہ ہے کہ جہاں محمد کا نام آ جائے ادب تو یہ ہے کہ جہاں محمد کا نام آ جائے وہی زبان پہ درود و سلام آ جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دل میں نبی کی یاد نے دہراج مالیا دل میں نبی کی یاد نے دہراج مالیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا ویرانیاں نہ ہوگی
کبھی ویرانیاں نہ ہوں گی، آنکھوں میں اب کبھی خاک در رسول کا سرما لگا لیا، خاک در رسول کا سرما لگا لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، لیکن نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا، لیکن نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا لیا، تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا۔ ایک کلام کے چند اشعار پڑھتا ہوں، درود پاک کرنا ہوتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں
اگر ہو جاؤ ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤ ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤ ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کے سفر کرتے ہوئے تے سفر ہو جاؤ کہ سفر کرتے ہوئے تے سفر ہو جاؤ ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤ زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا اپنی موٹھی میں وہ لے تو گوہر ہو جاؤ ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤ ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤ مر کے اپنی ہی ادا ہو پہ امر ہو ماشاءاللہ جزاک اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے ارے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ ہمارا اور علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب تو میم ہے سرے مقتل پڑا ہوا ارے اٹھنے کا اب نہیں
کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ ارے علی کے ذکر کو تو ادنا سمجھتا ہے لعین، علی تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو تو ادنا سمجھتا ہے لعین، علی تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے حافظ محمد بلال صاحب اور حافظ محمد وسیم سلطانی صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں دعوت نعت دینے جا رہا ہوں حافظ محمد وقاص عطاری صاحب۔ آپ مائک پر آئیں اور کھلا حق سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ علامہ سعید مدنی صاحب نے فرمائش کی تھی کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا ہے، 2 اشعار پڑھ لوں گا، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ضرور صاحب نے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی،
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ارے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان یہ خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان یہ خدا نہ کرے۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میں مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سامعین و ناظرین، اب میں اختتام پر دعا کے لیے درخواست کروں گا، آل نبی اولاد علی پیر سید شان علی گیلانی صاحب آپ دعا فرما دیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، ہمارا یہاں پہ مل کر نذرانہ عقیدت پیش کرنا، محفل پاک سجانا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اس کا ثواب حضور تاجدار مدینہ والی اور بجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے تمام انبیاء، صلحاء، شہداء، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج دن تک بالخصوص جتنے بھی حاضرین اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ایس ایس اسٹوڈیو کے جتنے بھی حاضرین، بالخصوص ماسٹر نذیر حسین شاد صاحب مرحوم مغفور، ان کی روح کو اصل کرتے ہیں الہ العالمین، ان کے حق مقبول فرما۔ الہ العالمین ان کے درجات کی بے انداز بلندیاں عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے قبر پر کروڑہا رحمتوں، برکتوں، رفعتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین بالخصوص اس ایس ایس اسٹوڈیو کو الہ العالمین تا قائم قیامت الہ العالمین آباد فرما، ڈیروں ترقیاں ان کا مقدر بنا۔ الہ العالمین ڈیروں ترقیاں ان کا مقدر بنا۔ الہ العالمین عروج عطا فرما۔ الہ العالمین عروج عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی بذریعہ انٹرنیٹ الہ العالمین ہمارے ساتھ منسلک تھے، دعاؤں کے لیے کہتے رہے الہ العالمین جو جس کی بھی جو تمنا ہے الہ العالمین اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے توسل سے پوری فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں شفاء کلی عاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروض ہیں قرض خلاصی عطا فرما، پریشان حال ہیں پریشانیوں سے دور فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین بالخصوص جتنے بھی افراد بیرون ممالک سے الہ العالمین دعاؤں کے لیے کہتے رہے الہ العالمین تو سب کو اپنا حفظ و امان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے خزانوں سے بے بہا رزق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے خزانوں سے الہ العالمین حفظ و امان عطا فرما۔ الہ العالمین اچھا روزگار عطا فرما، ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے ان کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو بھی قبر حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، ایسی محافل کو بہارہا سجانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضور کی نورانی دعاؤں کا صدقہ ہماری اس دعا کو، التجا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ ایک مرتبہ پھر ایس ایس ساؤنڈ اینڈ اسٹوڈیو کے لیے دعا کرتے ہیں الہ العالمین
ان کو دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرما الہ العالمین ترقیاں عطا فرما ماسٹر صاحب کی دائمی بخشش فرما الہ العالمین حضور کی شفاعت سے بہرور فرما حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر کے نصیب فرما متوسلین کو صبر جمیل اس پر اجر عظیم عطا فرما الہ العالمین متوسلین کو صبر جمیل اس پر اجر عظیم عطا فرما الہی تو آسان کنی مشکلات بطفیل محمد علیہ الصلاۃ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو تو صدام آل آل رسول الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی تو کر قبول ونفبد امور اللہ ان اللہ بصیر بعباد جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں کے سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ اور ہم سب کی زبانوں پر یہی صدا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا